جناب حضرت مولانا حبیب اللہ مدنی صاحب، حضرت کی دعا پر ہی مجلس کا اختتام ہو جائے. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام اور ائمہ کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ پروردگار عالم نے آپ حضرات کی زندگی کے اس قیمتی حصے کو دین و اعمال سے اور بنیادی دین کے ایک فرض سے تعلق جوڑ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اس قیمتی خدمت کو قبول فرمائے. میرے دوستو، بنیادی بات آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے، اور جن مقاصد حسنہ کے لیے آپ حضرات کو یہاں اکٹھا کیا گیا ہے، وہ ایک ایک کر کے تمام مقاصد آپ کے سامنے ہیں. آپ داعی ہیں. سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے خدمت کرنے کا موقع دیا ہے، اس خدمت کے اندر زندگی کا جو قیمتی حصہ لگ رہا ہے، اس کو کامیاب بنانے کی فکر کرنی ہے، اور اسی کامیابی کے لیے مسلسل آپ حضرات کی محنت چل رہی ہے. اور یہ محنت انشاءاللہ کامیاب بنانے والی محنت ہے. جس کام میں لگے ہیں وہ کام تو ہوتا ہی رہے گا. یہاں نہیں ہوگا، کہیں اور ہوگا، اور آگے ہوگا، قریب ہوگا، دور ہوگا، چھوٹے گاؤں میں ہوگا، بڑے گاؤں میں ہوگا، شہر میں ہوگا، ٹاؤن میں ہوگا. لیکن بہت سی چیزوں کا تعلق ایسا ہے کہ اس کا تعلق انسان کی اپنی فکر اور محنت سے ہوتا ہے. آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی سا جانور بنایا جس کو ہم کہتے ہیں چیونٹی. پیر کے نیچے آ جائے تو مر جاتی ہے، انگلی رکھ دو تو مر جاتی ہے، ذرا سا ہوا چلے تو ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے، اڑ جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے اندر انسان کے لیے بہت بڑی عبرت رکھی، بہت بڑی عبرت رکھی کہ یہ جانور ہمارے جیسے علاقوں میں جہاں ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے، آپ کو گرمی میں نظر آئے گا، سردی میں کہیں نہیں نظر آتا. اگر سردی میں یہ جانور نظر آئے تو مر جائے گا ٹھنڈ کی وجہ سے، کمزور جانور. لیکن اللہ تعالیٰ نے کروڑوں کھربوں جو یہ مخلوق بنائی ہے، اس کو کہاں غائب کر دیتا ہے؟ صرف اس کی ایک محنت نے اس کو زندہ کر رکھا ہے. وہ ساری محنت 6 مہینے تک گرمی میں وہ محنت کرتی ہے اور 6 مہینے کا اکٹھا کرتی ہے.
6 مہینے تک محنت کر کے 6 مہینے کا اکٹھا کرتی ہے، 6 مہینے چل کر کھاتی ہے اور 6 مہینے بیٹھ کر کھاتی ہے۔ اس محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی کھربوں زندگی بچا رکھی، اور یہ جیسی نہ جانے کتنی اللہ کی مخلوق ہے جو اس دنیا میں خاص موسم میں نظر آتی ہیں۔ بہت سے کیڑے مکوڑے اللہ تعالیٰ نے صرف برسات میں پیدا کرتا ہے، اور برسات ہی میں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ ختم ہوتے ہیں تو ان کی تیاری کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ محنت ان کے پیچھے ہے کہ ان بے زبان جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے وہ محنت رکھی ہے جس محنت سے وہ زندہ ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ساری زندگی کا، اس دنیا کی زندگی میں کوئی بھی کامیابی اگر آپ کو پانی ہے، چاہے وہ دینی ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے وہ ذاتی ہو، چاہے وہ عوامی ہو، کوئی بھی کامیابی اگر پانی ہے تو اس کامیابی کے پیچھے محنت ہے۔ آپ دیکھیے، آپ کے علاقے سے ریتا نکل رہا ہے اور صبح سے لے کر شام تک سینکڑوں ٹرک ادھر سے ریتا لاتے ہیں اور ادھر لے جا کر خالی کر کے لے آتے ہیں۔ ایک محنت کرنے والی ایک ذمہ داری ایسی ہے جس نے لوگوں کی بلڈنگیں کھڑی کر دی، ہمیں چھاوا دے دیا، RCC کے لینٹر پڑ گئے۔ صرف ایک محنت ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ محنت روزانہ صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے یہ محنت جاری ساری ہے، جس سے ایک سلسلہ بنا ہوا ہے اور سسٹم جڑا ہوا ہے۔ ایسی نہ جانے جتنی محنت انسان کرتا ہے، آپ اگر اس محنت کو نہیں کریں گے تو ایک دانہ اناج کا آپ کے گھر میں نہیں آ سکتا۔ اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے اس محنت کو اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ انسان محنت کرتا ہے اور سارا جگت اس کو کھاتا ہے، ورنہ جتنا گیہوں آپ کے کھیت میں ہو رہا ہے آپ کے گھر والے اس کو نہیں کھا سکتے۔ آپ دوسرے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اسی کو کہا جاتا ہے مدنیت کی زندگی، کہ جس کے اندر انسان ایک دوسرے کے لیے کام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے، نفع کے لیے، فائدے کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کے بیچ کو باقی رکھتا ہے، اور جو لوگوں کے بھلائی کے لیے، برائی کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتا ہے۔ جن قوموں نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا، بربادی کی، ڈاکہ ڈالا، قتل و غارت گری کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ آج ابو جہل نام کا ایک کتا بھی نہیں، آج روم و فارس کے قیصر کا نام و نشان مٹ گیا، جن کی توتی بولتی تھی اور سونے کے تخت پر بیٹھتے تھے، نام و نشان کا مٹ گیا۔ کیوں؟ ان لوگوں نے ظلم کیا، ان لوگوں کو نقصان پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو، خاص طور سے ایمان والوں کو، دنیا کے لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ ہمارا ایک ایک قدم دنیا کے لوگوں کے فائدے کے لیے، بس فرق یہ ہے کہ دنیا والے دنیا کا فائدہ دیکھتے ہیں، اور دین والے، ایمان والے، اسلام والے، قرآن والے، نبی والے، اللہ والے دنیا کا بھی فائدہ دیکھتے ہیں اور آخرت کا بھی فائدہ دیکھتے ہیں۔ اب آئیے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کام سپرد کیا ہے، اس کام کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، آپ کو بتلا دیا گیا۔ ڈائریکٹ ابو بکر سے ہے، آپ کو بتلا دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں اسلام کے آنے کے بعد جب سے جماعت کے ساتھ
اسلام کے 23 سالہ زمانے میں 18 نمازیں ایسی آتی ہیں جن نمازوں میں نبی کے ہوتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت فرمائی. پھر جب آپ کی وفات ہو گئی، وفات کے بعد اسی مصلی پر حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، پھر عمر فاروق کھڑے ہو گئے، پھر عثمان غنی کھڑے ہو گئے، پھر علی مرتضی کھڑے ہو گئے. یہ سارا سسٹم چلتا رہا. اس مصلی پر کھڑے ہونے والے کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے، مفتی صاحب نے بتا دیا کتنی بڑی ہے. میرے دوستو، یہ بھی عجیب بات ہے کہ اس مصلی پر کھڑے ہونے والے ذمہ دار کی ذمہ داری کو لوگوں نے گھٹا دیا. کہ گاؤں کے لوگ اپنے امام کو امام سمجھتے ہیں، ان کی نمازوں کی قبولیت صرف امام کی اقتداء میں ٹکی ہوئی ہے. امام کی نماز کھڑی ہوگی تو مقتدیوں کی نماز کھڑی ہو جائے گی، اور امام کی نماز کھوٹی ہوگی تو مقتدیوں کی نماز کھوٹی ہو جائے گی. لیکن مقتدی تو کھڑی سمجھ کر پڑھ رہا ہے، اس لیے ساری نماز کی اللہ تعالیٰ نے ٹھکاؤ امام کے اوپر رکھ دیا ہے. اور امام کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھا دیا کہ مفتی صاحب نے بتلایا کہ کتنا بڑا امام کا مرتبہ ہے. اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ دین اسلام میں چند چیزیں ہیں جن کا اعمال کے اعتبار سے ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے. چند چیزیں، ان میں بنیادی چیز امامت ہے کہ جس میں کوئی واسطہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اعمال میں سے منتخب ایک عمل ایسا ہے امامت. منتخب اعمال میں سے ایک عمل ایسا ہے امامت جس کا ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے. کوئی واسطہ مطلب نہیں، کوئی اس کو پھیر کر ثابت نہیں کر سکتا، موڑ کر ثابت نہیں کر سکتا، تعبیر کر کے ثابت نہیں کر سکتا. ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عمل سے تعلق ہے. اور بھی اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے. میرے دوستو، اس کی قبولیت، مرتبہ، منشا، شاہد، مضبوطی، عظمت، بڑائی اسی سے سمجھ، اسی سے سمجھ. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکاوٹ کیا تھی؟ سب کچھ کر سکتے، لیکن سفر میں، حضر میں، گھر پر، مسجد میں، پہاڑوں میں، دروں میں، جہاد میں، ریگستانوں میں، پہاڑوں میں، جہاں گیا آپ نے ہر سمے پر، ہر وقت آپ نے جہاں رہے امامت فرمائی. اس سے پیچھے نہیں. صرف 18 نمازیں وہ تھی جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر میں درد کی وجہ سے بے ہوشی میں تھے، یا پریشانی میں تھے، یا دکھ میں تھے، یا بخار میں تھے. وہ زندگی کے آخری ایام کی چند نمازیں تھیں جن میں آپ نے حکم دیا ابو بکر نماز پڑھائے. میرے دوستوں، اتنی بڑی عظیم ذمہ داری جس کے سر پر اللہ نے رکھی ہو، اس کے لیے اس کے علاوہ بھی کوئی ذمہ داری. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو سب کرتے ہیں اور کرنا ہی پڑتا ہے. اتنی مساجد ہے، اور مساجد کے اندر امامت کا مسئلہ ہے، سبھی لوگ آئیں گے. کوئی محنتی ہوتا ہے، کوئی محنتی نہیں ہوتا. کسی کو لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں، کسی کو نہیں کرتے. کسی کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے، کسی کا گھٹ جاتا ہے. سب سے پہلی ذمہ داری اس بات کو سمجھیں کہ آپ اپنا خرچہ متعین کریں کہ سب سے پہلا کام مجھے اپنی مسجد کے حلقے کے اندر ایمان و عمل کو زندہ کرنا ہے. آج آپ کو ایک بات بتلاؤں، میں معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں.
آپ کی معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس بات کو آپ اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں اور سمجھیں اور غور و فکر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کو بھی آپ نے سکھلایا کہ ایک دعا ہے جس میں پناہ مانگو۔ کس سے؟ کس چیز؟ اللہ کی پناہ چاہو دجال کے فتنے سے۔ اور دجال کا فتنہ کب آئے گا؟ جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا۔ ماں باپ کی نافرمانی ہونے لگے گی، ماں کو بیوی پر ترجیح، بیوی کو ماں پر ترجیح دینے لگیں گے لوگ، ماں کو دھکے دے کر نکالیں گے اور بیوی کو ایکسپٹ کریں گے۔ جب باپ کو لوگ ڈانٹیں گے اور اپنے دوستوں سے لوگ محبت کریں گے، جب لوگ مسجدوں میں شور مچائیں گے، اس طرح کی احادیث طیبہ میں علامت، قیامت کی علامتیں بیان کی گئی۔ پھر اس میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب آیا فتنہ، جب آیا، اور وہ فتنہ سب سے بڑا دجال کا ہے، وہ فتنہ سب سے بڑا دجال کا ہے۔ اور دجال کیا کرے گا؟ دجال کے فتنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ صحابہ کو ڈرایا، اس وجہ سے ڈرایا کہ دجال ہم جیسے کتنے ایمان والوں کے ایمان کا جنازہ دوسی کرنے نکال گئے۔ اللہ تعالیٰ خاص طاقت دے گا اس کو، وہ اشارہ کرے گا بارش برسائے گی، وہ اشارہ کرے گا زمین کو مردہ کر دے گا اور مردہ کو زندہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ خاص شکتی اس کو دے گا کہ قبر پھٹ جائے گی اس کے اشارے سے اور زندہ مردہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ تمام شکتی اس کو دے دے گا اللہ تعالیٰ۔ اس کی شکتی کو دیکھ کر، طاقت کو دیکھ کر کمزور ایمان والے مسلمان اس کا کلمہ پڑھ دیتے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تڑپتے تھے اور خود دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال۔ اور صحابہ کو دجال کے فتنے سے حفاظت کی دعا سکھلاتے تھے۔ ابھی 15-20 دن پہلے کی بات ہے، ایک شخص ہے ملا علی کردستان، یہ ترکی کے علاقہ ہے کردستان، وہاں کا رہنے والا ہے۔ وہ قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھتا ہے اور گونگوں پر اپنا پھونک مارتا ہے، یہ نابینا کے اوپر پھونک مارتا ہے، بہروں کے اوپر پھونک مارتا ہے، کوئی بیمار ہے اس کے لیے تو وہ اپنے حساب سے وہ کرتا ہے۔ وہ عمل اس کے پاس ہے یا نہیں وہ تو اللہ جانے۔ دنیا والے جو تحقیق کرنا ہے وہ تحقیق کرتے ہیں کہ نہیں یہ فراڈ کر رہا ہے۔ وہ 15-20 دن پہلے پاکستان میں آ گیا، 1 مہینہ ہو گیا ہوگا، کسی نے دعوت دی وہ پاکستان آ گیا۔ پاکستان کے اندر اس سے ملنے کے لیے لوگوں کا ہجوم اس قدر تھا کہ وہاں کا ایک وزیر کہتا ہے، وہ بیان دیتا ہے کہ میرے پاس اس سے ملنے کے لیے اتنا فون آیا، اتنا فون آیا، اتنا فون آیا کہ مجھے حیرت ہونے لگی کہ ایک باہر کا آدمی آ رہا ہے اور اس باہر کے آدمی سے ملنے کے لیے اتنی سورس لگا رہے ہو۔ وہ خود کہتا ہے کہ اس کی سورس کو دیکھ کر اور اس سے ملنے والوں کے تانے کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی اگر دجال کا فتنہ آ گیا تو دجال کے ظاہر ہونے کے بعد اچھے ایمان والے کافر ہو جائیں، اچھے ایمان والے کافر ہو جائیں۔ اور کیوں نہیں ہوں گے؟ جب آپ اپنے کھلے آسمان کے نیچے دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص اشارہ کر رہا ہے اور بارش برس رہی ہے، ایک شخص اشارہ کر رہا ہے، مردے کو زندہ کر رہا ہے اور نابینا کو بینا کر رہا ہے اور بہرے کو سننے والا بنا رہا ہے، تو کتنے کمزور ایمان والے ہوں گے؟ وہ سب اس کا کلمہ پڑھیں اور اس کا دعویٰ دجال کا یہی ہوگا کہ میرا کلمہ پڑھو، اللہ کا کلمہ چھوڑ دو، میرا کلمہ پڑھو۔
ہونے کے باوجود کتنا ہی زور لگا لو عورتیں اس کا پینڈا نہیں چھوڑنے گی، نوجوان لڑکے اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے گے۔ قوم کا ایمان جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جو آپ کو 5 ٹائم آپ کے پیچھے رہتے ہیں، آپ ان کے ایمان کو ٹٹول کر دیکھو۔ خدا کی قسم اگر کوئی کرتب دکھلانے والا یہاں آ جائے تو ہم اندھے ہو کر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہماری قوم لگ جاتی ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری کی بات ہے، یہ ایمان کی کمزوری کی بات ہے، اور یہ ہمارے عجمی ملکوں میں زیادہ ہے، عربی ملکوں میں نہیں ہے اتنا، ہمارے عجمی ملکوں میں بہت زیادہ ہے۔ ہندوستان، پاکستان، سری لنکا، نیپال اور بنگلہ دیش، ان ملکوں میں زیادہ ہے۔ ہمیں یہ سکھلایا گیا تھا کہ ساری طاقت اللہ کے قبضے میں، اور اگر کسی کے پاس طاقت آ رہی تو اللہ کے واسطے سے آ رہی، تیرے اندر کیا مزہ ہے؟ شیطان کی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوتی ہے، جنید بغدادی سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہ یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اس نے ایک کرتب دکھلایا، وہ کرتب کے سامنے فیل ہو گیا، تو اس خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں شیطان نے کہا تمہارے دل میں یہ بات آئی ہوئی نہ، کہا یہ سب رحمان کی طرف سے۔ ایمان اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ چاہے کوئی قبر پھاڑ کر مردے کو زندہ کر رہا ہے تو آپ کا ایمان یہ کہے کہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، تیرے اندر کوئی طاقت نہیں، تیرے پاس کوئی طاقت نہیں۔ اور اگر انسان کے بس میں طاقت ہوتی تو خدا کی قسم مردوں کو زندہ کرنے والے قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے حکم سے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور گونگوں کو، بہروں کو بولنے والا بناتے، سننے والا بنا دیتے تھے اللہ کے حکم سے، اور وہ بتلا دیتے تھے کہ تم اپنے گھر سے کیا کھا کر آ رہے ہو اور کیا چھوڑ کر آ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام میں یہ طاقت دی تھی، لیکن وہ طاقت چند دنوں تک چلتی رہی، پھر اللہ نے دے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ اگر اتنا طاقتور ہے انسان تو پھر وہ طاقت باقی رہے۔ فرمایا طاقت کسی کے پاس پہنچ جانا وہ اس کے پاورفل ہونے کی علامت نہیں، وہ طاقت باقی رہنا اس کے پاورفل ہونے کی علامت ہے، اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی، صرف اللہ کی۔ میرے دوستو، آج سب سے بڑی دقت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے مقتدیوں کو بٹھا لو، ایک کام کر لو، سارے بہرنے کی بات مت کرو، صرف اتنا کر لو کہ آپ کے پرمننٹ مقتدی 10 ہیں، آپ ان 10 کو بڑھا، میں بیٹھو آج آپ نے آدھا گھنٹہ بات ہوگی، ہاں میں بیٹھ گئے، کہا بھائی ایمان بتلا دو کیا ہے، ایمان پوچھو ان سے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ آپ کو وہ ایمان کی تعریف نہیں کر سکتے، ایمان کے بارے میں بتلا نہیں سکتے، اور ایمان کن چیزوں پر لانا چاہیے وہ نہیں بتلا سکتے، اور ان ظاہری اور عارضی طاقتوں کو دیکھ کر ان کی طاقت کو ماننا، اگر یہ ان کے اندر ہوگا تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ میرے دوستوں، میں نے ایک نمونہ بتلایا ہے، میرے ساتھ ایسا پیش آیا، میں ایک قصبے میں تھا ریاست رامپور کی طرف، 2.5 سال اس قصبے میں نے کام کیا۔ وہاں پر ایک رات ایسا ہوا کہ شور مچا، 80% مسلمان وہاں، شور مچانے والوں نے کہا کہ ایک بابا آیا ہوا
نے کہا بھائی یہ تو بڑی خطرناک بات ہو رہی ہے، ہماری ناک کے نیچے ہو رہا ہے۔ لوگوں کو میں نے مشورہ کیا، پھر لوگوں کو مشورہ کر کے میں نے کہا بھائی وہاں آیا ہوا ہے ایسا ایسا، لوگ میرے سے پہلے ہی سینکڑوں کی تعداد میں 200-300 آدمی اس گھر میں پہنچ گئے۔ وہ کرتا کیا تھا؟ عورتیں جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتی ہیں، دیوبندی طبقے سے تعلق رکھتی ہیں، جو خالص بدعت سے غافل ہیں اور بدعت سے دور ہیں، جن کا بدعت کو پتہ ہی نہیں، ان کی عورتیں اس کے سامنے جا کر ایک عورت اگر سجدہ کرتی ہے، جو دیکھنے والے بھائی یہ بھی سجدہ کرنا بھی عبادت ہے، ان کو کیا پتا، وہ کرنے لگتی ہے۔ اور وہاں مسجدوں میں 100% ایمان آپ جیسے ہم جیسے دیوبندی ہیں، لیکن ان کی ناک کے نیچے ان کی عورتیں اس کے سامنے بھی نوٹ کر رہی ہیں۔ آج کوئی تعویذ دینے والا تمہارے محلے میں آ جائے اور کرتب دکھانے والا تمہارے محلے میں آ جائے، تمہارے نوجوانوں اور تمہاری عورتوں کے ایمان کو چٹکیوں میں اڑا کر لے جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا تمہیں۔ میرے دوستو، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان کو بنانے کی محنت کرو۔ بہت ڈر لگتا ہے، ہماری قوم ایمان کے سلسلے میں بہت پیچھے ہے۔ ہم نمازوں کی بات کرتے ہیں، ہم روزوں کی بات کرتے ہیں، ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں، ہم تبلیغ کی بات کرتے ہیں، ہم تذکیر کی بات کرتے ہیں، سب کر کے کر لو، لیکن یاد رکھو نماز اچھی ہو گئی، تبلیغ اچھی ہو گئی، تعلیم اچھی ہو گئی، تذکیر اچھی ہو گئی، سب کچھ اچھا ہو گیا، لیکن ایمان کے معاملے میں ایمانوں سے ہٹ کر اگر کسی سے پوچھ لو تو شاید 100 میں سے 5 آدمی جو ہے وہ ایمان کی صحیح تعریف کر پائے۔ میرے دوستوں، اس چیز کی محنت سے جڑو۔ کل آیا پرسوں آیا دجال آ رہا، اس کے راستے کو کوئی نہیں روک سکے گا، صرف عیسیٰ علیہ السلام روکیں گے۔ اور جب وہ آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف 40 دن 40 راتوں میں دنیا کے کونے کونے کا چکر لگا لے گا، سب کے ایمان کو ٹٹول لے گا، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر اور اللہ کا حرم اس سے پاک رہے گا، ورنہ سب جگہ چلا جائے گا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ایمان کی محنت، جب اس قوم کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی طاقت سب کچھ ہے، پھر یہ قوم آگے بڑھے گی، پھر یہ قوم عمل سے جڑے گی، پھر اس قوم کے اندر اللہ کی محبت آئے گی۔ میرے دوستوں، اس کا طریقہ صرف اور صرف یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کے مقتدی ہیں ان پر محنت، چند چیزوں کی محنت۔ سب سے پہلے ایمان کی محنت۔ اگر آپ کے پاس رسالہ نہ ہو، رسالہ لے آؤ۔ دیوبند میں ہندی کا بھی ملتا ہے، اردو کا بھی ملتا ہے، انگلش کا بھی ملتا ہے، جیسے مقتدی ہو ویسے ہی وہ رسالہ لے۔ اور وہ ایک ایک بچے نوجوان کو جو پڑھنا لکھنا جانتا ہو اس کو دو کہ اس کو یاد کرو، اور یاد کر کے ہفتے میں، 10 دن میں، مہینے میں خود اپنے مقتدیوں کا امتحان رہا، بھائی تم نے کیا یاد کیا، کیا پڑھا ہے، لاؤ بتلاؤ۔ ایمان مفصل کیا ہے، ایمان مجمل کیا ہے؟ بچے 90% جانتے ہیں ایمان مفصل کیا ہے، ایمان مجمل کیا ہے، لیکن ایمان مفصل کا کیا مطلب ہے، ایمان مجمل کا کیا مطلب ہے، جاننے والے بچے سے 10% ہو گئے۔ جو جس کے اوپر سارے اسلام کی عمارت ٹکی ہوئی ہے وہی کمزور، تو عمل کیسے آئے گا جب آپ نے آم کے درخت کا تنا کمزور کر دیا، جڑ کمزور کر دی، تو اس کے اوپر جیسے پھل لگیں گے وہ تو
تو میرے دوستوں ایمان اصل ہے، اس ایمان کو بناؤ، پھر نماز اچھی لگی، پھر روزہ اچھا لگے گا، پھر زکات اچھی لگی۔ آج ساری خرابی جو آ رہی ہے معاشرے کے اندر، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت نکل گئی، محبت نکل گئی۔ ارے بھائی محبت کیسے نکل گئی؟ آپ سوچو تو، ایک لڑکے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی۔ ہم اسی علاقے میں گئے، وہاں کے نوجوان کچھ لوگ آئے، ان میں سے ایک نے کہا مولانا ایسے ایسے کر دیا ہے، حکم کیجیے۔ میں نے کہا کرنے والے حکم کا انتظار نہیں کرتے، تو میرے کاندھے پر رکھ کر بندوق چلانا چاہتا ہے۔ نبی کی ذات جیسے تیرے لیے ہے ویسے ہی میرے لیے۔ اگر ایمان میں شکتی ہے تو تو کسی سے نہیں پوچھے گا، آگے بڑھے گا، اور اگر ایمان میں کھوٹ ہے تو میرے کاندھے پر رکھے گا، ایمان کے کاندھے پر رکھے گا، مؤذن کے کاندھے پر رکھے گا، مفتی صاحب کے کاندھے پر رکھے گا، مولوی صاحب کے کاندھے پر رکھے گا۔ اگر کون تجھے اپنے کاندھے لے لے گا؟ تیرے اندر نبی کی محبت، اللہ کی محبت ہے، چل آگے بڑھ، پوری قوم تیرے ساتھ ہے، اور تو ہی جب پوچھے گا تو پھر کاندھا میرا، بندوق تیری۔ میرے بزرگوں اس چیز کو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کے اوپر جو ٹھکا رکھا ہے، اس چیز کو بتلانے والے، آپ یوٹیوب پہ چلے جائیے، فیس بک پہ چلے جائیے، ٹویٹر پہ چلے جائیے، جو ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر چلے جائیے، ہر جگہ آپ کو اسلام کے چند گنے چنے اعمال ہے، بس وہی ملے گی، چند گنے چنے اعمال کہ ان کی محنت کرو، ان کی محنت کرو۔ ارے نہیں، ان کی محنت ضروری ہے، لیکن ان سے اوپر بھی ایک محنت ہے جو اللہ کے نبی نے کیا۔ نماز تو بعد میں آئی، حج تو بعد میں آیا 9 سال کے بعد، زکات بعد میں آئی۔ اللہ کے بندو، ان تمام چیزوں سے پہلے جو چیز آئی اس کی محنت کی بہت سخت ضرورت ہے، اور وہ ایمان کر سکتا ہے، آسانی سے کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے میں نے کہا کہ اپنے مقتدی جو 5 وقت کی نماز محبت سے پڑھتے ہیں ان کو بٹھا کہ بھائی اس کی بات کرو، ایمان بناؤ۔ جب آپ محنت کریں گے تو ایمان کے ساتھ پھر آگے بڑھو۔ مقتدی کا تعلق امام سے اور امام کا تعلق مقتدی سے اگر صرف نماز کے حد تک ہے تو یاد رکھو کہ وہ امام کامیاب ہے۔ کیوں؟ آپ امامت کر رہے، وہ تو اپنی نماز آپ کے ماتھے پر مار کر جا رہا ہے۔ سورہ فاتحہ اس نے نہیں پڑھا، سورت اس نے نہیں پڑھا، صرف آپ کے پیچھے جیسے آپ کرتے رہے وہ کرتا رہا اور کر کے چلا گیا۔ لو بھائی، امام کی نماز قبول، ہماری قبول، امام کی نماز کھوٹی، ہماری نماز کھوٹی، جو بھی کچھ ہو چلا گیا۔ لیکن امام کامیاب وہ ہے جو امام نماز کے بعد، آپ نے سنا ہوگا اور آپ عمل کرتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد امام دعا کر لیتا ہے، اٹھ کے چلا جاتا ہے، لیکن 2 نمازیں ایسی ہیں جن میں امام منہ کر کے مقتدیوں کی طرف بیٹھتا ہے۔ کیوں بیٹھتا ہے؟ کیوں بیٹھتا ہے؟ آپ نے کبھی پوچھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع۔ آپ فجر اور عصر کے اندر مقتدیوں کی طرف اپنا چہرہ پھیر کر بیٹھ جاتے تھے اور لوگ آپ سے مسائل پوچھتے تھے، آپ درس دیتے تھے، آپ سکھلاتے تھے۔ اب وہ صرف چہرہ پھیرنا تو رہ گیا، لیکن سکھلانا اور سکھانا یہ ختم
تو امامت ادھوری ہو رہی نا. میرے دوستو ساری دنیا کے اندر اماموں کو دیکھو، خاص طور سے جو ہمارے دیوبند کے اور تبلیغ کے حلقے سے تعلق رکھتے ہیں، فجر میں منہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور تسبیح فاطمی پڑھیں گے اور دعا کر کے پھر امام کی کا راستہ الگ، مقتدی کا راستہ الگ. ارے اس منہ پھیرنے کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھا کہ تم نے کوئی مسئلہ اگر درپیش ہو تو وہ مجھ سے پوچھ لو، اور مجھے کچھ بتلانا ہے تو میں تمہیں بتلاتا ہوں. اب نہ میرا رہ گیا نہ تیرا رہ گیا. ایک لمبے زمانے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فجر کی نماز کے بعد پوچھتے بھائی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے وہ بتلاؤ، اور جو خواب دیکھتا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خواب بتلاتا تھا، آپ اس کی تعبیر دے دیتے. میرے دوستوں بزرگوں، ہر امام کو اپنی مسجد کا قائد ہونا چاہیے. آپ اپنی مسجد کے بے تاج بادشاہ ہیں، اور بادشاہ کب رہے گی؟ جبکہ آپ لوگوں کے مسائل کو حل کریں گے. اور ان مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ ایمان کا، پھر اس کے بعد اعمال کا. پھر ایک دن ایسا آئے گا، آپ اپنے علاقے میں دیکھ لو، ساری جگہ میں دیکھ لو، لوگوں نے ایک بہت بڑا مسئلہ خراب کر رکھا ہے. ہماری برادری کے اندر، ہمارے حلقے میں، ہماری دین رکھنے والے، ہماری سوچ رکھنے والا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو کھلم کھلا نبی کے دامن کو پھاڑتا ہے. کھلم کھلا کیسے؟ منع تو کریں گے اور ولیمے کو دھکا دے دیں گے. ابھی ایک بہت بڑی، میں نام نہیں لوں گا، بہت بڑا برادری کا چودھری ذمہ دار آ گیا، اس کے ہاں ابھی 4 دن پہلے شادی ہوئی ہے. میں نے کہا بھائی نکاح کریں، آج ولیمہ کل ہوگا، کل بھی جائے گا. میرے یہاں ایک بچہ رہتا ہے اس کا، تو کہہ رہا کل نہیں جاؤں گا. کہا کیوں نہیں جائے گا؟ بھائی جب کل نکاح ہوگا کل ولیمہ ہوگا. کہا نہیں جی وہ تو ہو گیا ایک دن پہلے. کیا ہوا؟ مرنا ہوا. جب تم نبی کے چادر کو تار تار کرو گے تو غیروں سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری چادر کی حفاظت کریں. آپ حضرات ذمہ دار ہیں، ائمہ ہیں. آپ سے اول تو کوئی پوچھنے نہیں آئے گا، اور اگر پوچھنے آئے گا تو آپ وہ کریں گے. آپ اپنا ایک ضابطہ بناؤ اور یہ کہو کہ بھائی نبی کے طریقے کے مطابق آپ دعوت کرو گے تو ہم چاروں ہاتھوں پیروں سے تیار ہیں. اور آپ نبی کی مخالفت میں اگر دعوت کرو گے تو پھر ہمارا اس میں شامل ہونا خطرے سے خالی ہے، خطرے سے خالی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، عام طور سے بارہا دیتا ہوں اور خاص طور سے مسجد والوں کے لیے دیتا ہوں کہ مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد کے ادگھاٹن کے لیے گئے. جب مسجد کا ادگھاٹن ہوا تو آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ اتنی صفوں کا حال ہے، اتنی صفوں کا برآمدہ ہے، یہ صحن ہے اور یہ مسجد بنی ہے. مسجد بہت اچھی. آپ نے کہا بھائی ادھوری ہے مسجد. لوگوں نے کہا حضرت ہمارے تو لاکھوں روپے لگ گئے اس میں، کس چیز کی کیا ادھوری ہے بتلائیے. لوگ حضرت کی بولی فرمانے لگی ساری چیزیں اچھی ہیں لیکن تم نے وضو خانہ جو بنایا پنڈے سے ہٹ کر بنایا، یہ نقص ہے. اور وضو ہی سے تمہاری نماز کی ابتدا ہوتی ہے. تم نے ابتدائی نبی کی مخالفت میں کر لی. نبی کی موافقت تو یہ تھی کہ نبی قبلہ رخ ہو کر وضو کرتے تھے، اور تم نے وضو خانہ ہی قبلے سے ہٹ کر بنا دیا. سارے مقتدی جتنے وضو کریں گے سب سنت کے خلاف کریں. میرے دوستوں بزرگوں، پہلے جو ہمارے بزرگ ہمارے اکابر گئے ہیں، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ مسجد عید کی نماز میں ایک صاحب نے، مہمان تھے باہر کے، بنگلہ دیش کے مہمان تھے، انہوں نے عید کی نماز پڑھا دی. بڑی مسجد کے اندر ہزاروں لوگوں کے بیچ میں ان کو بلا لیا، طلب کر لیا اور بلا کر ان کو کہا کہ تم نے سنت کے خلاف کیوں پڑھا، اس کی تعبیر پیش ہے. سنت کے مطابق
سورہ سبح اسم اور ہلاکہ کا ہے، تم نے اس کے خلاف کیوں پڑھا؟ اس کی تعبیر پیش کرو۔ ان کے پاس کوئی تعبیر نہیں تھی۔ عضوا علیہا بالنواجذ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا آخری خطبہ دیا تو آپ نے کہا ہر بلغت الامانہ، سوا لاکھ کے مجمع سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں نے امانت پہنچا دی؟ بلا یا رسول اللہ، ہاں کیوں نہیں اے اللہ کے پیغمبر، آپ نے اللہ کی دی ہوئی امانت کو پہنچا دیا۔ تو آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، شاہد الغائب، جو لوگ موجود ہیں وہ اپنے بعد آنے والے یا جو غائب ہیں یا قیامت تک آنے والے ان تک پہنچائیں اس کو۔ یعنی میرے زبان سے جو بات تبلیغ کی تعلیم کی نکلی ہے، اس کو بعد میں آنے والی نسل تک پہنچا دو اور واسطہ در واسطہ پہنچا دو۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ استعمال کیا، عضوا علیہا بالنواجذ، جو باتیں میں نے بتلائی ان کو اپنے جوڑوں سے پکڑ لو، چھوڑ نہ دیجیے۔ ہاتھ سے اگر پکڑو گے چھوڑ جائے گا، کسی اور چیز سے پکڑو گے چھوڑ سکتا ہے، لیکن جب بچہ لڑتے لڑتے غصے میں بہت زیادہ اپر ہو جاتا ہے تو وہ اپنے لڑنے والے بچے کے کپڑے کو اپنے دانتوں میں دبا دیتا ہے تاکہ بھاگ نہ سکے، اور دانت سے پکڑا ہوا چھوڑ نہیں پاتا۔ تو دین کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم اس چیز کو باہر تک پہنچائیں، اور گھر تک پہنچانے کے لیے اس کو مضبوطی سے تھام کر پہنچانا پڑے گا۔ میرے دوستو، جب ہم ہی لچر پکڑے ہوئے ہیں تو معاملہ بڑھے گا کیسے آگے؟ اس لیے آپ حضرات ذمہ دار ہیں، آج ہی سے ایک کام کرو، جتنے مقتدی آپ کے ہاں نماز پڑھتے ہیں ان کو سیکھنے سکھانے کا عمل جاری کرو۔ فجر کے بعد تعلیم ہوتی ہے، چھوڑ دو۔ عصر کے بعد بھی تعلیم ہو رہی ہے، وہ ہو رہی، کسی اور نماز میں لے لو، ظہر کی نماز میں لے لو، عشاء کی نماز میں لے لو، مغرب کی نماز میں لے لو، جہاں جو ترتیب بیٹھ جائے اس ترتیب کے مطابق۔ اور اس سے اچھی بات بتلاؤں، یہ ترتیب بھی نہ چلے، تم تو گاؤں میں بیٹھے ہو، مارکیٹ میں تھوڑی ہو، تم تو عشاء کی نماز کو ذرا 5 منٹ لیٹ کر کے وہیں کھڑے ہو کہ بھائی تکبیر تحریمہ میں 6 سنتیں، بتلاؤ کیا کیا سنتیں؟ قیام میں 8 سنتیں، بتلاؤ بھائی کیا کیا ہے؟ رکوع میں 7 سنتیں، بھائی کیا کیا ہے؟ سجدے کی یہ ساری چیزیں آپ جب پوچھیں گے ان سے، آہستہ آہستہ ان کو یاد ہو جائے گی۔ کوئی سر اوپر کر کے نیت مان رہا ہے، کوئی سر جھکا کر نیت مان رہا ہے، کوئی کانوں تھوڑیوں تک ہاتھ لے جا رہا ہے، کوئی کانوں تک لے جا رہا ہے۔ آپ ان کے اعمال کو جب زندہ کرنے والے بنو گے، خدا کی قسم ایک دن وہ آئے گا جب وہ اپنے بیٹی کی شادی کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے جی سنت کے مطابق کیا ہے؟ سنت کے مطابق۔ میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں، ہمارے گھروں میں جیسے پہلے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی باتیں ہوتی تھی، وہ آج نہیں ہو پاتی، آج نہیں ہو پاتی۔ علماء کے گھروں کی بات کر رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم فرائض میں الجھ گئے، نماز میں الجھ گئے، نماز میں الجھنے کے بعد ہم نے اصل کو تو پکڑ لیا، اس اصل تک پہنچنے کے لیے جو سہارا ہے اس سہارے کو چھوڑ دیا۔ ہم یہ جانتے ہیں نماز پڑھ رہے، لیکن اس نماز تک پہنچنے کا طریقہ بھی تو کچھ ہے۔ اللہ نے کوئی طریقہ تو بتایا کہ بھائی تم آم بالکل چوٹی پر لگا ہے، اس آم کو توڑنے کے لیے تم الگ سے ایک سیڑھی بنا رہے کہ آم تک جائیں گے۔ ارے بھائی پہلے تنے پر جاؤ، تنے سے شاخ پر جاؤ، شاخ سے ٹہنی پر جاؤ، اور ٹہنی سے جا کر پھر وہ آم توڑو، تو تمہارا کام چلے گا۔ تم یہ سوچ رہے کہ ڈائریکٹ ہم پہنچ جائیں، بس دیکھنے والا
اللہ تعالیٰ نے نماز کو بعد میں اتارا، کوئی تو وجہ ہوگی، اس وجہ کو تلاش کر کے آگے بڑھو، ورنہ اقرا بسم ربک الذی خلق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نماز فرض کر دیتا، لیکن نہیں کیا۔ تیرے اللہ کا تعارف تو ہو، رسول کا تعارف تو ہو۔ میرے دوستوں، سب سے بنیادی چیز یہ ہے، قاری صاحب نے بتلایا کہ بھئی کام کا طریقہ کیا ہے۔ طریقہ سب سے بنیادی یہ ہے کہ جتنے لوگ 5 وقت نماز پڑھنے آپ کے آ رہے ہیں ان پر محنت شروع کریں۔ آپ گلی میں جاؤ گے، سوچیں گے بھائی جماعت والے آ گئے، کوئی اندر سے کہہ رہا ہے بچے کو بھیجنے کا ہے نہیں، ہے اندر بیٹھا ہے نہیں، کوئی کہے گا جی میرے کپڑے ناپاک ہیں، ابھی وضو کر کے آ رہا ہوں، ابھی کھیت سے آیا غسل کر کے آیا۔ وہ آتا ہی نہیں، جس کو آنا ہو تو سیدھا ترنت آتا ہے، دوڑ کر آتا ہے۔ جتنے نماز کے اندر آپ کے حاضر ہیں ان کو پکڑ لو، ایمان سے رہو، نبی کی محبت سے رہو، اللہ کی محبت سے رہو، اور پھر آگے بڑھو۔ اللہ تعالیٰ انہیں کو اس قابل بنا دے گا کہ وہ آپ کو ہر عمل کو کرتے ہوئے، ارادہ کرتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے، جی امام صاحب کیسے کرنا ہے، پھر آپ مشورہ دو، سنت کے مطابق کچھ کرو، سنت کے مطابق کچھ کرو۔ اس طرح آپ کی مسجد کا حلقہ مضبوط ہو جائے، اور پھر گاؤں کی 7 مسجدیں ہیں، 7 مسجدیں اپنے اپنے اعمال کو جو کچھ کیا اس کو لکھ کر رکھے کہ بھئی ہم نے اس مہینے اتنی محنت کی ہے اور ہماری محنت کا اثر یہ ہے، پھر اس کو لکھ کر رکھیں، اور پھر اسی طریقے سے ذمہ داروں تک وہ رپورٹ پہنچے تاکہ کام کس شکل سے چل رہا ہے اور کس کا آگے بڑھ رہا ہے، کتنا کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے، کون سا تجربہ زیادہ کامیاب ہے، اس پر آگے چلے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے کام کو عروج عطا فرمائے۔ اس کی فکر کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، آپ کو بہترین ترتیب کے ساتھ کام کا طریقہ عطا فرمائے۔ اسی طرف چلو۔ اماموں کی حیثیت تو بنیادی حیثیت ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے گنگو تو دیوبندیوں کا گڑھ تھا، گنگو تو دیوبندیوں کا گڑھ ہے، وہیں سے تو حضرت گنگو جی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے بانیوں میں سے ایک بانی ہے۔ گنگو حلقے میں آج سے 70 سال پہلے کی حالت یہ تھی کہ وہاں پر ایک قربانی کے جانور پر چھری پھیرنے والا کوئی ایک آدمی ہوتا تھا، میاں جی ہوتا تھا، اور وہ بقرعید سے پہلے چھری پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا تھا اور دے دیتا تھا، پورے گاؤں کی اسی چھری سے ذبح ہوتے تھے جانور۔ تو یہ سسٹم پہلے زمانے میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دیوبند کی برکت سے، ان مدارس کی برکت سے ائمہ تیار کروائے، اور وہ ائمہ گاؤں در گاؤں چلے گا۔ جس گاؤں میں ائمہ دیوبندی ہیں وہاں کی عوام دیوبندی، جس گاؤں میں امام بدعتی ہیں وہاں کی عوام بدعتی۔ تو امام پر ہی سارا دار آپ امام جس گاؤں کے اندر محنتی اور مضبوط ہوگا وہاں کی عوام آٹومیٹکلی مضبوط اور محنتی بن جائے گی، اور جہاں کا امام کمزور ہوگا وہاں کی عوام کے اندر آٹومیٹکلی نماز کی کمزوری آئے گی۔ وہ تو مقتدی کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں۔ ہم لوگ ہیں، مفتی صاحب ہیں، مفتی اخلاق صاحب سے پوچھو، آپ جاتے